جناب سر جنت نشان تعلیمی مشن کے رکن رواں جناب محمد عطیف صاحب، میرے کرم فرما حضرات اور عزیز طالبات، یقیناً جنت مقام اس لیے ہے کہ گزشتہ ایک ہفتے سے اسی مسئلے سے دوچار تھا کہ اردو کا مستقبل کیا ہے، اردو کا مستقبل کیا ہوگا، اردو کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ میری ہر تصنیف، میری ہر تعریف، آپ کے ہر صفحے مشق پر نثار اس وجہ سے کہ ان کتابوں سے زیادہ اہمیت کی حامل یہ طالبات ہیں جو اردو کا درس حاصل کر رہی ہیں، اردو جو عاقب کی ہے۔ آج پوری دنیا میں اردو بولنے والوں کی تعداد تقریباً 300 ملین ہے، جبکہ ہماری دنیا کی آبادی 7 بلین ہے۔ خیال یہ ہے کہ 2050 میں دنیا کی آبادی 11 بلین ہوگی، تو اس لحاظ سے اردو بولنے والوں کی تعداد تقریباً 8 بلین یا 500 ملین ہوگی۔ اتنی بڑی زبان اور اتنی بڑی زبان کا بوجھ آپ کے کانوں پر ہوگا۔ ایک اندازے کے مطابق کوئی 35 سے 40 ہزار کتابیں ہماری تہذیب، ہمارے تمدن، ہمارے ثقافت، ہمارے مذہب کے متعلق اردو زبان میں ہیں۔ تو ان زبانوں کا وارث، ان کتابوں کا وارث، ان کتابوں کو لوگوں تک پہنچانے اور اس امانت کو امانت داری سے لوگوں تک سپرد کرنے کا کون بیڑا اٹھائے گا؟ آج میں خوشحال ہوں کہ ایسے مدارس، آپ یہ سمجھیے کہ آپ کے لیے ایک بہت بڑا اور ایک بہت وسیع میدان ہے۔ اس میدان میں ہر شخص جو تھوڑی سی محنت کرے گا اسے اس کی محنت سے زیادہ اجر ملے گا۔ اردو کی اس وقت خدمت عبادت سے کم نہیں۔ شمالی امریکہ میں، یورپ میں اور دنیا کے مختلف مقامات پر جہاں پر اردو بولنے والوں کی بستیاں آباد ہو رہی ہیں، ان کے مسائل بھی آپ کی طرف، لیکن ان کی نظریں اردو کے گہوارے، اردو محلہ کے افراد پر جمی ہوئی ہیں کہ آپ ان کی رہنمائی کریں۔ اس گہوارے سے، اردو محلہ سے اردو محلہ پر پرچم لہرائے جائیں گے۔ اس وجہ سے مجھے بڑا اطمینان ہے کہ ایسے ادارے، وہ ایوانوں میں جلتے ہوئے شبستان، وہ ایوانوں میں جلتے ہوئے چراغان سے بہتر ایسی چھوٹی چھوٹی شمع جو تاریکی اور ظلمت کو دور کر دیں، ان کی اہمیت زیادہ ہے۔ میں نے میری کتابوں کی رونمائی بہت سے ایوانوں میں ہوئی، لیکن آج مجھے فخر حاصل ہے کہ جنت نشان میں جو میری کتابوں کی رونمائی ہوئی ہے، آج میرا دل شاد ہوا ہے اور یہ میرے لیے سب سے بڑی کام۔ بات تو بہت کرنی تھی، اور مخصوصاً جب بات دل سے نکلتی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اسی گروہ سے وہ ادیب، شاعر پیدا ہوں گے جو اردو کے گیسو اور اردو کی زندگی کو سنواریں گے۔ آپ نے تقاریر سنی، مسائل سے آگاہی پیدا کی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کسی بھی کسی بھی طریقے سے اردو جاری اور ساری رہے۔ اردو سے مایوسی کی کوئی ضرورت نہیں، اس وجہ سے کہ 1903 میں
ہم نے اردو ترقی بورڈ کی تشکیل کی. یہ اور بات ہے، یہ ہماری قسمہ پرسی ہے، یہ ہماری کم وقتی ہے کہ آج 100 سال گزرنے کے بعد اردو تحفظ بورڈ کی ضرورت لاحق ہو گئی ہے. ورنہ جس زبان میں جامع یونیورسٹیوں اور دانشگاہوں میں پروفیشنل کورسز کو تحمل کیا، آج اس زبان کا کوئی سائن بورڈ تجھے اردو معلیٰ کے شہروں میں، دہلی میں، لکھنؤ میں اور دوسرے شہروں میں جس طرح سے نظر آنا چاہیے نظر نہیں آتی. اردو ہماری مادری زبان ہے، بس یہی کافی ہے اردو کے تحفظ کے لیے کہ ماں سے بڑھ کر کسی اور شے سے محبت ہی نہیں جا سکتی، کیونکہ دوسری طرف سے محبت بے لوث ہے. تو اس لحاظ سے جس گہوارے اردو معلیٰ میں یہ کام ہو رہا ہے یہ عبادت سے کم نہیں. اور میں ہر سال مختلف شہروں کا دورہ کرتا ہوں، مختلف یونیورسٹیز وغیرہ میں گفتگو کرتا ہوں. بنیادی اسٹرکچر کی ہمیں ضرورت ہے. عمارت 50 منزلہ بنائی جا سکتی ہے اگر بنیاد میں طاقت ہو. آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جتنی کے تہوار اردو کا تعلق ہے، اردو رسم الخط کی پوری طریقے سے حفاظت بہت ضروری اور اشد لازم ہے. اگرچہ کہ اس کے مسائل دوسری طرف کچھ دوسرے ہیں. بس یہ ایک تنقید تھی جو میں اس بارے میں آپ کی خدمت میں کر رہا تھا. ڈاکٹر ذل ہما نے جو کچھ فرمایا یا دوسرے احباب نے جو میرے بارے میں کہا، میں اس کا قابل نہیں ہوں. میں ایک ادنا اردو کا طالب علم ہوں جس نے 11 برس کی عمر میں حروف تہجی پڑھے. لیکن یہ شوق ہے، یہ ذوق ہے، یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اس وقت اردو کی حفاظت کی جائے. دنیا کی 9ویں یا 7ویں زبان اردو ہے. آپ یہ کہیں گے اگر اردو اتنی بڑی زبان ہے تو بین الاقوامی طور پر کیوں اسے نمایاں نہیں کیا جا سکتا؟ آپ یونائٹڈ نیشن میں چلے جائیں تو آپ کو پوری زبانیں ملیں گی، اردو کا نام و نشان نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے جو اردو بولتے ہیں اپنی مادری زبان پنجابی، سندھی، پشتو، بلوچی اس طرح سے لکھوائی. اردو مادری زبان کہنے والے اور لکھنے والے افراد کی تعداد بہت کم ہے. اس وجہ سے اس زبان کا نمبر 32واں یا 33واں ٹھہرتا ہے. اگرچہ کہ تعداد سے اگر دیکھا جائے تو یہ دنیا کی 4تھی بڑی زبان ہے. یعنی اگر آپ اردو بات کر کر پوری دنیا میں اپنے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں تو اردو 4تھی زبان ہے. لیکن کیونکہ آپ نے اپنی مادری زبان کو پنجابی یا مراٹھی یا تیلگو یا دوسری محلی زبانیں لکھوائی ہیں، اس وجہ سے یہ زبان ابھی یونائٹڈ نیشن میں یا دوسرے مقامات پر اس کو قبول نہیں کیا گیا. بہرحال یہ بحث یہ کیمپ ہے. اب میں دوسری طرف آتا ہوں. میرا سب سے پسندیدہ شاعر علامہ اقبال. شاعر علامہ اقبال جی کے فیض سے میں اردو کی طرف رجوع کیا ہوں اور میں نے علامہ اقبال کے فارسی کلام کو آپ ہی کی طرح پڑھا ہے. اور جس چیز کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ایک کاوش میں نے کی ہے جو بہت جلد آپ کے سامنے آئے، جو میں مکمل کر چکا ہوں. وہ ایک کتاب ہے جس میں علامہ اقبال کی حیات، شخصیت، فن اور شکوہ جواب شکوہ کا تجزیہ ہے ادبی لحاظ سے. آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میری کتابوں کے نام تو آپ کو مذہبی معلوم ہوں گے، لیکن میں ان کتابوں میں صرف ادبی افکار ہیں. میں نے مرثیے کو امام باڑوں سے نکال کر دنیا ادب میں پیش کیا ہے. میں مرثیے کی ان قوتوں کو ظاہر کرنا چاہتا ہوں جو اس میں ادبی کیفیات ہیں. تشبیہات کیا ہیں،
اختیارات کیا ہیں، اس میں ثنائے کیا ہیں، اس میں بدائے کیا ہیں. یعنی ایک ہی ابھی میرے دوست جناب قمر اقبال صاحب نے جس کتاب کا تذکرہ کیا، تجزیہ یادگار انیس، اس میں میں نے ایک ہی مرثیے میں اردو کی تشبیہات کی 42، لیکن بات یہ کہ علامہ کا اغلب کلام اور 7.5 کتابیں علامہ کی فارسی میں ہیں اور صرف 3.5 کتابیں آثارِ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اربعان حجاز آدھا فارسی میں ہے اور آدھا اردو میں ہے. میں نے ایک ہی کتاب تقریباً 1200 صفحے کی جو لکھی ہے اور جو شاید 5 یا 6 مہینے میں آپ تک پیش ہوگی. اگر کوئی شخص چاہے کہ صرف علامہ اقبال پر ایک کتاب پڑھ کر ان کی حیات، شخصیت، فن اور دوسرے مسائل سے آشنائی کر سکے اور ان کے ادبی مقام صرف آگاہ ہو سکے تو شاید میری وہ کاوش ہوگی. بہرحال میں ایک بہت ہی معمولی سا طالب علم ہوں اور ہر قدم پر آپ سے سیکھتا ہوں. بس 2 یا 3 منٹ میں آپ کی زحمت کو تمام کروں گا یہ کہتے ہوئے کہ یہ کتابیں جو مرزا نبیل پر آئی ہیں اس کی وجہ. پہلے میں یہ بتا دوں کہ میری فانی شناسی پر بھی کتاب آ رہی ہے کیونکہ فانی بدایونی بہت عظیم شاعر ہے. یہ اور بات ہے کہ فانی پر صرف کتابوں کی تعداد 6 ہے. اردو ادب میں فانی پر کاش کے 500 کتابیں لکھی جاتی کیونکہ فانی بدایونی کا کوئی مثال ہمارے پاس نہیں ہے. لیکن یہ اردو ادب کی بدقسمتی ہے کہ لوگ کچھ راستے تراشتے ہیں. فانی بدایونی کو پورا زندہ طریقے سے دفن کیا گیا ہے. میری فانی شناسی پر کتاب آ رہی ہے، اس میں میں نے ان مسائل کو بیان کیا ہے. دوسرا، اردو ادب کا سب سے مظلوم شاعر مرزا نبیل. کیوں مرزا نبیل اردو کا شاعر مظلوم ہے؟ مرزا نبیل نے 1,21,000 اشعار لکھے ہیں جو مطبوع حالت میں آج ہمارے درمیان موجود ہیں. یعنی اردو ادب کا وہ شاعر جس نے سب سے زیادہ شعر لکھے ہیں وہ ہے مرزا نبیل، جس کے اشعار مطبوع کی تعداد 1,21,000 سے زیادہ. دوسرا بڑا شاعر جس نے سب سے زیادہ شعر اردو ادب میں لکھے ہیں وہ میر انیس ہے، جن کے اشعار کی تعداد 84,000. ضرور مرزا نبیل اردو کا وہ تنہا شاعر ہے جس نے سب سے زیادہ رباعیات کہی ہیں اور مرزا نبیل کی رباعیات کی تعداد 1,332 ہے. اور آپ کو یہ بتا دوں کہ تمام اساتذہ رباعیات ہیں. رباعیات کی کوئی 8 یا 9 کتابیں ہمارے پاس اوریجنل ہیں. کسی نے بھی تعداد رباعیات کے مرزا نبیل کو صحیح طور سے نہیں لکھا. وہ سلام سندروی کا مقالہ لکھنؤ یونیورسٹی کا ہو جس میں انہوں نے 150 تعداد بتائی، یا فرمان فتح پوری کی اردو رباعی ہو جس میں انہوں نے ان کی تعداد 200 بتائی، جبکہ میں نے کتاب مرتب کی ہے رباعیات نبیل اور رباعیات نبیل کی تعداد 1,332 ہے. اور جب میں نے ان کی نعتیات رباعیات کا ایک مضمون لکھا تو لوگ تعجب کرنے لگے کہ نبیل نے اتنی زیادہ رباعیات نعتیہ لکھی. آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں 1-2 اور آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے مضمون بانٹتے ہیں. اس میں محمد میں 2 میم ہیں، اس سے نبیل فائدہ اٹھاتے ہیں. آدم نے شرف خیر بشر سے پایا، آدم نے شرف خیر بشر سے پایا، رشتہ ایمان کا اسی گھر سے پایا. محمد میں 2 میم ہیں اور شمس کے بیچ میں میم ہے، قمر کے بیچ میں میم ہے. اس سے نبیل فائدہ اٹھاتے ہیں. 2 میم محمد سے جہاں روشن ہے، مضمون یہ دل شمس و قمر سے. تو آپ دیکھیے کہ اردو میں یہ ندا یہ چیزیں کہ شمس کے بیچ میں میم ہے، قمر کے بیچ میں تین حروف کے لفظ کا دل جو ہے وہ میم ہے. اور یہی 2 میم یعنی شمس و قمر سے دنیا میں روشنی ہے. تو کہتے ہیں کہ 2 میم محمد سے جہاں روشن ہے، مضمون یہ دل شمس و قمر سے پایا. اور ایک چیز آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، کیا روئے پیغمبر نے ضیا پائی ہے، فرقان کی بلا فرق یہ زیبائی ہے. ہر شے سے مقدم ہے ہمیں اس
کا ادب، قرآن سے پہلے یہ کتاب آئی، مضامین کی ندرت، مضامین پر، زبان پر قادر الکلامی۔ پھر فرماتے ہیں کہ یا شاہ رسول رحمت یزداں تم ہو، قرآن ہے پوست مغز قرآن تم ہو، دعویٰ سب کو ہے مومنیت کا مگر مومن وہ ہے کہ جس کے ایمان ہو۔ یہی نہیں معراج نبی میں جائے تشکیک نہیں، ہے نور کا تڑکا شب تاریخ نہیں، قوسین کے قرب سے یہ ثابت ہے دبیر، اتنا کوئی اللہ سے نزدیک نہیں۔ 45 سے زیادہ روایات مرزا نبیر کی نعتیہ روایات ہیں۔ ان روایات کو میں نے 105 اقسام میں تقسیم کیا۔ صرف مثال دے رہا ہوں کہ اس طرح سے اردو ادب میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مرزا نبیر نے سب سے زیادہ روایات کہی، مرزا نبیر نے سب سے زیادہ اشعار کہے، مرزا نبیر نے سب سے زیادہ اردو ادب میں الفاظ استعمال کیے۔ لوگوں نے جو یہ دعویٰ کیا ہے کہ نذیر اکبر آبادی نے سب سے زیادہ الفاظ استعمال کیے، وہ روایت کا جملہ چلا رہا ہے، حال ہی سے لے کر آج تک ہم نے اس کی تحقیق کی۔ نذیر اکبر آبادی کے دیوان میں 9,500 اشعار، ہم بات 1,21,000 اشعار کی کر رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نذیر اکبر آبادی نے بہت سے ہندی اور اردو شدت سے الفاظ استعمال کیے۔ نذیر اکبر آبادی اردو کا ایک کلاس اعلیٰ ترین بڑا شاعر ہے، لیکن جہاں تک کہ الفاظ کا تعلق ہے کوئی نسبت ہی نہیں ہو سکتی مرزا نبیر کے۔ مرزا نبیر اردو کا وہ تنہا شاعر ہے جس نے اردو کے سب سے زیادہ الفاظ استعمال کیے۔ مرزا نبیر اردو کا وہ شاعر ہے جس نے سب سے زیادہ اردو میں مرثیے لکھے ہیں۔ مرزا نبیر اردو کا وہ تنہا شاعر ہے جس کے حسب پر، نسب پر، کسب پر، مذہب پر ہر طریقے سے حملے کیے گئے۔ مرزا نبیر وہ شاعر ہے جس کے کلام کو دفن کر دیا گیا۔ آپ بتائیے کیا دنیا کی کوئی زبان میں ایسا شاعر ہو جس نے اس زبان کے سب سے زیادہ شعر لکھے ہوں، جس نے اس زبان میں سب سے زیادہ روایات کہی ہوں، جس نے اس زبان میں نثری کتاب لکھی ہو؟ افواق المصائب مرزا نبیر کی نثری کتاب ہے جو انہوں نے 27 برس کی عمر میں ایک ہفتے کے دوران لکھی، جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ یہ کتاب فسانہ عجائب سے زیادہ دلچسپ ہے، اس کا کسی جگہ تذکرہ نہیں ہے۔ اگر اردو کے نثر کی ارتقاء کی کتابیں جن کی لسٹ میں نے دی ہے، ان 13 کتابوں میں اس کتاب کا ذکر اور اس کتاب کا تذکرہ نہ ہونا ایک بالکل بددیانت ہے۔ عارضہ یہ ہے کیا یہ کتاب کا مطالعہ نہیں کیا جا سکتا تھا جس میں سورہ یوسف کی تفسیر جس رنگینہ طریقے سے، جس شاعرانہ طریقے سے بیان کی گئی ہے، اس کی مثال اردو ادب میں نہیں؟ تو اس وجہ سے اردو ادب کا مظلوم ترین شاعر ہے۔ میں فانی بدائیوں پر بات نہیں کر رہا ہوں، فانی بدائیوں میں اردو ادب کا دوسرا مظلوم شاعر ہے جس پر اس کی کتاب آئے گی، آپ ملاحظہ فرمائیں گے تو ان چیزوں کا خیال رکھا جائے کہ اردو ادب میں ذرا سا دل گشاد کر یہ چیزوں پر گفتگو کی جائے۔ بہرحال بہت وقت ہوا آپ کا، گفتگو جاری رہے گی، میرے لیے باعث عزت ہے، باعث افتخار ہے، اور میں واقع میں آج کے دن جسے کہتے ہیں کہ والدہ ہے وہ اور مجھے آج ملا، میں بہت خوش ہوں کہ میں اس نسل سے خطاب کر رہا ہوں جس سے امید یہ ہے کہ ہماری مادری زبان کی رکشا، حفاظت، تحفظ، ترقی ان کے ہاتھوں ہوگی۔ آپ دل واپس نہ بھولیے، آپ اپنے آپ کو کسی قسم کی، آپ کا میدان بہت وسیع ہے، آپ اس زبان کے چاہنے والوں میں سے ہیں جن کی تعداد چند سال بعد 500 ملین یا آدھا بلین ہوگی۔ بہرحال آخری ڈاک دہلوی کے شعر پر اپنے گفتگو کو تمام کرتا ہوں کہ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں دار، ہندوستان میں تو ہماری زبان کی ہے، سارے جہاں میں تو ہماری۔ بہت پرموخ تقریر فرما رہے تھے ہمارے مہمان شخصی علی خان سید تقی عابدی صاحب۔ پروگرام اختتام کے قریب
ابھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ نذیر اکبر آبادی کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ الفاظ اردو کے نذیر اکبر آبادی نے استفادہ کیے. یہ ایک روایت ہے، لیکن جب ہم نے اس پر گفتگو کی اور اس پر جو ہیبت ہے، جو طاقت ہے، اس کو بیان کرتے ہیں کہ یہاں وقت، وہاں ادھر عقل ادھر ہوش، خوابیدہ و برباد و پراکندہ و روپوش. یا ناطقہ وہاں حافظہ، خاموش و فراموش، بے نور ادھر چشم تو بے پیرا ادھر گوش. وہاں شیر فلک چھپتا ہے تسلیم کی خاطر، یہاں دعوے زمین اٹھتی ہے تعظیم کی خاطر. یعنی ہر مصرے کے لفظوں کا تناسب دیکھیے. نبی کے یہاں ایمان و کفر و توبہ و عصیان دمِ جہاد، یہ زندہ اور وہ مردہ، یہ خوش دل و نامراد. کیا کیا کمال رکھتی تھی شمشیر خوش نہاد، جوہر کمند نو کے سینہ خود و برق و باد. دشمن کو قید آب و خورش سے چھڑا دیا، کھینچا گرایا مارا جلایا اڑا دیا. شاعری پڑھی، الفاظ کا پڑھنا مشکل ہے. گھوڑے کی تعریف میں کہتے ہیں اس رقص سے برق و شرر و شعلہ و سیما، لرزندہ و شرمندہ و درمندہ و بیتاب. خورشید و سحاب و فلک و انجم و مہتاب، سوزاں و خراشاں و سراسیم و بے خواب. بازار گل و موج و صبا سرد ہے اس سے، وہ داغ ہے وہ آگ ہے وہ گرد ہے اس سے. تو میں یہی بات کہہ رہا تھا کہ اس عظمت کا شاعر اردو ادب، اسی لیے یہ کتابیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ اردو ادب کے خزینوں سے، اردو ادب کے خزانوں سے، اردو ادب کی جو تمام توانائیاں ہیں جو دفن کر دی جا رہی ہیں. مرثیوں کا ایک بینیا چیز امام باڑوں میں پڑھی جاتی ہے، مرثی امام باڑوں میں دفن ہو کر رہ گئے، جبکہ مرثیوں کو چاہیے کہ بازار میں آئیں، بازار ادب میں حسن مرثیت سے استفادہ ہو، اس کی زبان سے استفادہ ہو، اس کی تشبیہات سے استفادہ ہو، اس کی صنائع سے استفادہ ہو. وہ اپنا اور چیز ہے. جتنے بھی دنیا کے علمی بڑے بڑے شاہکار ہوئے ہیں، سب کا تعلق مذہب سے، سب کا تعلق کسی ایک رجحان سے، وہ ایک ثانوی حیثیت رکھتی ہے. لیکن میں جو اردو کا پرستار ہوں، جو اردو کا خدمت گزار ہوں، جو اردو کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو مامور سمجھتا ہوں، میرا فریضہ یہ ہے کہ حسن یوسف کو بازار مصر میں پیش کرو تاکہ اس کی قیمت اور ارزانی نہ ہو سکے.